أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی فطرت کو بھی اللہ رب العالمین بہترین انداز میں جانتا ہے، اور اسی لیے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو قانون، جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے وہ بھی دین فطرت ہے. یعنی انسان کی فطرت، اس کی خصلت کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اور اسی بنیاد پر زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے یا تو قرآنی آیات کے ذریعے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہم کو بتا دیا ہے. انسان کی فطرت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، غلطیوں سے کوئی انسان مبرہ اور پاک نہیں ہے، ہر انسان سے چوک ہو جاتی ہے، کسی سے زیادہ ہو کسی سے کم ہو. لیکن آگے آپ نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، تمام غلطی کرنے والوں میں، گناہ کرنے والوں میں بہترین گناہگار وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد، چوک ہو جانے کے بعد توبہ کر لیتا ہے. توبہ کرنے والا اللہ رب العالمین کو بے انتہا پسند ہے. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ بہت سے انسان ایسے جن سے کم غلطیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن دنیا میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے سامنے توبہ کی بات کی جائے، ان کے سامنے صحیح راستے کی بات کی جائے، تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ غلطیاں تو اب اتنی ہو گئی ہیں، اب کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو، کیسے توبہ کریں.
اسی طرح کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے بھی آئے تھے. جب ان تک اسلام کی دعوت پہنچی، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا، تو آ کر انہوں نے پیارے رسول سے عرض کیا کہ آپ کی بات سچی ہے، آپ کی دعوت سچی ہے، لیکن ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے ہم بہت زیادہ شرک کیے ہیں، بہت بدکاریاں کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، ہمارے لیے کوئی گنجائش شاید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ان لوگوں سے خطاب کیا یا ان لوگوں کے تعلق سے اپنے نبی کو حکم دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ اے میرے وہ بندوں جو اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہو یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً وہ ایک مرتبہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں پر ایک سوال ہے، اسی سوال کی بنیاد پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ من کان کثیر الذنوب فماذا یفعل، جس کے پاس بہت گناہ ہو چکے، جس کے پاس غلطیوں کا انبار ہے، جس کے پاس گناہوں کا بوجھ ہے، وہ کیا کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں خطاب کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ رب العالمین جو غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اور یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ان کے اس عقیدے کو بیان کیا ہے. اور بھی خوبیاں ہیں چند آیات میں سورہ آل عمران کی، اس میں سے ایک خوبی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ ان لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کی کہ ان سے اگر کوئی ناشائستہ غیر اخلاقی کام ہو جاتا ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اپنے اوپر کچھ ظلم کر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں جب ان سے یہ کام ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخش سکتا ہے. یہ لفظ کو دیکھیے، بڑا قیمتی لفظ ہے یہ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. جس انسان کو یہ یقین ہو جائے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا، وہ انسان یقیناً توبہ کرے گا، وہ استغفار کرے گا. اب ایک سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی بدعاء ادعو فی صلاتی، اللہ کے رسول ایک دعا سکھلا دیجئے جس کو میں نماز میں پڑھا کروں، نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا آپ مجھے سکھلائیں. تو سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن کے ساتھی ہیں اور اب تک کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، انتہائی نیک آدمی ہیں، تمام انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں، یعنی سارے انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ان کا سوال ہے کہ کوئی دعا بتائیے جو نماز میں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پوری مغفرت کی یعنی استغفار کی دعا ہے، اللہ سے مغفرت مانگنے کی، اللہ سے بخشش کا مطالبہ ہے. سوچئے پوچھنے والے کون ہیں؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو بارہا یہ بشارت ملی ہے نبی کی زبان سے کہ ابو بکر جنتی ہے، مختلف موقعوں پر بشارت ملی ہے، اس کے باوجود بھی جب انہوں نے دعا پوچھی تو استغفار کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے.
اور ابو بکر صدیق ہیں. نماز کا یعنی ہر پہلو جن کی زندگی کا بہترین اور نمایاں پہلو ہے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش مانگنے کی دعا نماز میں پڑھنے کے لیے تعلیم دی. اسی طرح استغفار کے جو بہت سارے کلمات ہیں، ان سارے کلمات کا کی سردار جس دعا کو کہا گیا ہے، اس دعا کے اندر ایک لفظ ہے صرف اللہ سے مغفرت مانگنے کا، اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرنے کا ایک لفظ ہے. دعا بڑی لمبی ہے وہ، لیکن ایک لفظ ہے اس کے اندر صرف استغفار کا، باقی چیزیں کچھ اور ہیں. اس کے باوجود بھی اس کو سید الاستغفار یعنی سارے استغفار کے کلمات کا سردار اس کو قرار دیا گیا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی ہے کہ صبح شام یہ دعا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پابندی سے صبح اور شام آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صرف یہی دعا ہے. دعا کے اصل کلمات جو ہیں اللہ سے معافی مانگنے کے وہ اتنے ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے سامنے اس کی قدرت کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. یہ سارے کلمات کی بنیاد پر، اللہ کی تعریف کی بنیاد پر اس دعا کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. یہ ہمیں عقیدہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو چاہے کتنی غلطیاں ہو جائیں لیکن تعلق اسی رب سے ہونا چاہیے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے بخشنے والی ذات، مغفرت کرنے والی ذات، معاف کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مثال دے کر اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے کہ دنیا میں اللہ سے زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ سے زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کون سی تکلیف ہے؟ کوئی ہمارے جیسے کوئی جسمانی یا اور کوئی دنیاوی تکلیف نہیں. تکلیف کون سی اللہ کو ہوتی ہے کہ یدعون لہ الولد، لوگ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے عیسائی. یہودی عزیر ابن اللہ، عزیر کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم، کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے لیکن اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور معاف ہی نہیں کرتا، ان کو رزق بھی دیتا ہے. ان لوگوں کا جن کو اللہ نے معاف کیا، یعنی معاف کر دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ اس کو اتنا تکلیف ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو اس بات سے کہ اس کا بیٹا مانتے ہیں لوگ. ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جن کے کفر کا ذکر کیا اللہ نے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. جو عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تبارک و تعالی، یعنی نعوذ باللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. اس عقیدے کا اللہ نے ذکر کیا. ایک اور نصارہ کے عقیدے کا، کفریہ دو عقیدوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بڑی محبت سے سوال کیا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. یہ لوگ جن کا یہ اتنا گندا عقیدہ ہے، یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی بخشش کا اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ اتنا گندا عقیدہ ہے، اور جس سے اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس عقیدے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ویستغفرونہ، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربان ہے. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی غلطی کر لے، اپنی ذات پر ظلم کر لے، لیکن پھر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا. یعنی اللہ تبارک
و تعالیٰ بے انتہا بخشنے والا ہے، اس کی طرف توبہ تو کر کے دیکھو۔ تو پہلی بات یہ ہے ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اس کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو بخشنے والی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ گناہ اگر ہو چکا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو غلطی پر اڑنا جو ہے یہ شیطانی صفت ہے۔ جیسا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اللہ کا حکم تھا، حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا اور اڑ گیا کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر اس کے سامنے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ نے اس کو دھتکار دیا، مہلت مانگا، مہلت بھی مل گئی۔ انسانی صفت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کی مثالیں بیان کی ہے، اور اللہ نے ایک اصول بیان کیا سورہ نساء میں۔ اللہ فرماتا ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو کبھی دھوکے سے جن سے غلطی ہو جاتی ہے، یعنی توبہ جلدی ان کی قبول ہوتی ہے جو چوک ہو گئی، لیکن فوراً ثم یتوبون من قریب، فوراً اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتے۔ کب؟ جیسے احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، جیسے سمجھ میں آ گیا کہ چوک ہو گئی ہے، جیسے کسی نے بتا دیا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی فوراً مچھلی کے پیٹ میں جیسے پہنچے وہاں پر احساس ہو گیا کہ نہیں ہم سے چوک ہو گئی، کہا سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر سے یونس نے پکارا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 اندھیرے تھے، ظلمت البحری، ظلمت بطن الحوت، ظلمت اللیل، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا تھا۔ ان سارے اندھیروں کے اندر سے یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ بخشنے والی ذات اسی کی ہے، اس سے ڈائریکٹ مانگو کہ اللہ غلطی ہو گئی، اب معاف کرنے والا تو ہے، اس کے کسی کا طفیل لگانا، صدقہ لگانا اس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے وسیلے سے اپنی دعا کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ وسیلہ تو وہ ہے کہ کسی اپنے رب کے سامنے اپنی کسی نیکی کا وسیلہ لگانا، اپنے رب کے اسماء و صفات میں سے کسی نام کا وسیلہ لگانا، یا کسی زندہ انسان کو یہ کہنا کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ورنہ قبر میں مدفون چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کیوں نہ ہو، ان کا بھی وسیلہ لگا کر دعا نہیں کی جا سکتی، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فوراً احساس ہو گیا کہ چوک ہو گئی اپنے سے، اللہ کے حکم کے بغیر بستی والوں کو چھوڑ دیے تھے۔ اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ اگر یونس ہم کو نہ پکارتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس رہتے، مچھلی کے پیٹ میں ہم ان کو رکھتے قیامت تک، لیکن ہم کو اس نے پکار لیا، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے ان کو باہر نکال دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے جہاں سمجھ میں آئے کہ چوک مجھ سے ہو رہی، فوراً معافی مانگ لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عجیب مطالبہ کر دیے تھے اللہ سے، دنیاوی زندگی میں، قیامت کے دن تو انشاءاللہ ہر مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بات ہوتی تھی، ایک دن کہہ دیا ربی ارینی انظر الیک، اے رب آج دکھ، تجھ کو دیکھوں گا، آج خالی بات نہیں کرنا، آج تجھے دیکھنے کی بھی تمنا ہے۔ رب نے کہا لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے تم ہم کو، ابھی دنیا کی آنکھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ تم ہم کو دیکھ سکو، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یہ پہاڑ کو دیکھو، ایک تجلی ہم ڈالیں گے اپنے نور کی، اگر یہ سلامت رہ گیا تو تم ہم کو دیکھ سکتے ہو۔ جیسے رب کے نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاقا، یہ بات اصل ہے، فلما افاقا، جیسے ہوش آیا، ہوش آتے ہی پہلے کلمات زبان سے نکلے، انی تب سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے میرے رب تو پاک ہے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، چوک ہو گئی تجھ سے دیدار کا مطالبہ کرنا، مجھے نہیں کرنا تھا، میرے اندر وہ سکت نہیں ہے، اللہ چوک ہو گئی، میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، سب سے پہلے میں تیری ذات پر ایمان رکھتا ہوں، ایمان تو پہلے بھی ہے، لیکن اب یہ حادثے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تیری ذات پر سب سے پہلا مومن میں ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ انسان سے اگر چوک ہو جائے تو اسے فوراً جو ہے توبہ کر لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور غلطی چوک یہ ہو گئی تھی کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کی قوم کا تھا، اور ایک فرعون کی قوم کا، دونوں لڑ رہے، اس نے مطالبہ کیا کہ موسیٰ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے،
ایک گھوسا مارے تھے خالی تو ایک گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ غلطی ہو گئی, چوک ہو گئی, ایسا نہیں کرنا تھا, تو اپنے رب سے دعا کر رب اغفر لی خطیئتی, اے میرے رب مجھے میری غلطی کو معاف کر دے. جبکہ جان بوجھ کر مارنے کی نیت سے نہیں مارے تھے, صرف جھگڑا ختم کرنا تھا یا تھوڑی سی اپنے ساتھی کی مدد کرنا تھا, وہ ایک گھوسے میں اس کا کام ہو گیا. تو اللہ رب العالمین سے فوراً معافی مانگی. نوح علیہ السلام جیسے ان کو بتایا گیا کہ یہاں چوک ہو رہی ہے, میں دونوں پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ خود سمجھ میں آ جائے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے, یا پھر کوئی نشاندہی کر دے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. ورنہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں, جب ان کو بتایا جائے کہ غلطی کر رہے ہو تو منہ موڑ لیتے ہیں, بتانے والے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں صحیح بات تو یہ ہونی چاہیے کہ میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے, میری کمزوریوں پر جب کوئی تنقید کرتا ہے, وہ دشمن کیوں نہ ہو, اس سے محبت اور بڑھتی ہے. یہ صفت اگر انسان اپنے اندر رکھ لینا تو انشاءاللہ اس کی اصلاح ہو جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام سوچئے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیے ہیں, اللہ کا عذاب آیا, اس کے بعد جب حکم ملا کہ کشتی پر ایمان والوں کو سوار کر لو, اپنا سگا بیٹا ہے, دوسرے اہل ایمان جو ہے وہ کشتی پر سوار ہیں, ان کا اپنا سگا بیٹا وہ کشتی کے باہر ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ معصوم ہو, بیوی والا, ممکن ہے بچے بھی ہوں اس کے, بیوی والا تھا. موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹا اب بھی گنجائش ہے, آجا ہمارے ساتھ کشتی میں, یہ کافروں کے ساتھ مت ہو. تو کہا کہ نہیں, سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, مجھے کشتی کی ضرورت نہیں, کوئی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ عذاب سے مجھ کو بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, بیٹا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے, آجا کشتی میں. لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانا. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی پانی کی اور وہ ڈوب گیا. نوح علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ میرا اپنا بیٹا 950 سال میں نے دعوت دیا, اللہ کا کام کیا ہے, میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا, کم از کم قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے. اللہ سے دعا کی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق, اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے, میرے گھر والوں میں سے ہے, اور تیرا وعدہ سچا ہے, تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے گھر والوں کو معاف کر دے گا, عذاب سے نجات دے گا. اللہ نے فوراً تنبیہ کی انہو عمل غیر صالح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اے نوح وہ تمہارا نسبی بیٹا ضرور ہے, نسل کے اعتبار سے تمہارا بیٹا ضرور ہے, لیکن حقیقت میں وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے, اس کا عمل نیک نہیں ہے, اس نیک عمل نہ ہونے کی بنیاد پر وہ تمہاری اہل میں شامل نہیں ہو سکتا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, اے نوح یہ یاد رکھو جس بات کا علم نہیں ہے اس کا سوال نہیں کرنا. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں تمہارا شمار ہو جائے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کلمات آگے کی کیا ہیں؟ فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, انی اعوذ بک ان اسألک لما لیس لی بہ علم, اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا سوال تجھ سے کروں کہ جس کا علم مجھ کو نہیں ہے. اللہ ایسی چیز کا سوال میں تجھ سے اب آئندہ نہیں کروں گا. یعنی جیسے اللہ نے بتا دیا کہ غلطی ہو گئی, یہ چوک ہو گئی تم سے نوح, یہاں ایسا مت کرو, وہ تمہارا بیٹا صحیح لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے, اس لیے وہ تمہاری کشتی میں, ان اہل ایمان کی کشتی میں سوار ہونے کے لائق نہیں ہے. فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے رجوع کر لیا. تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ جہاں چوک ہو فوراً ہمیں غلطی کرنا, ورنہ یاد رکھیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو غلطی پر غلطی کرتے رہتے ہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت, یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ اب توبہ کروں گا. جیسے فرعون ڈوبنے لگا جب کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون, اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاؤں. موت تو آئی گئی نا. اب مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیا, سمندر میں ڈوب رہا تھا وہ, اس وقت جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں. تو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک موت کا خراٹا نہ آ جائے اس وقت تک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے. وہ خراٹا اگر آ گیا جس کے بعد زندگی نہیں بچتی, چند سیکنڈ کا انسان رہتا ہے, اس کے بعد اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے. ایک شاعر نے غلط بات کہا ہے. کون سی بات؟ کہ عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن,
اب آخر وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوگا؟ اگر اس کو اس پہلو سے دیکھیں کہ اگر انسان کو ابھی خراٹا نہیں آیا موت کا تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن اس پہلو سے دیکھیں تو صحیح بھی ہے کہ اگر جب موت کا خراٹا، موت سامنے نظر آ گئی، ملک الموت آ چکا، اس کے بعد انسان اگر توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ جو ہے قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جیسے چوک ہوئی ہے خود احساس ہو جائے یا پھر کوئی بتا دے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، بڑی قیمتی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بخش دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہم کو بخش دے، تو ہم کو کیا کرنا؟ تیسرا کام یہ یاد رکھیں، بڑا قیمتی کام ہے یہ، اللہ نے خود سوال کیا اصل میں، اور ایسے انسان سے سوال کیا ہے اللہ نے جس کے لیے جنت کی بشارت پہلے ملی ہوئی ہے۔ واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، ان پر الزام لگا دیا گیا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جن کا کام یہ تھا قافلے میں سب سے پیچھے چلتے تھے، کوئی چیز چھوٹ گئی تو لے کر آ جانا۔ ایک قافلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹ گئی، یعنی لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی قضائی حاجت کے لیے گئی تھی، قافلہ آگے نکل گیا، وہ رک گئیں۔ صفوان بن معطل بعد میں آئے تو دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنے اونٹ پر سوار کیا اور قافلے تک پہنچے۔ منافقوں کو موقع مل گیا، ان کو تو کوشش یہی رہتی تھی کیسے نبی کو اور صحابہ کو پریشان کیا جائے۔ منافقوں نے پروپیگنڈا بنا دیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ لمبا پورا واقعہ ہے، اس میں مصطح بن اساثہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، غریب بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کو خرچہ دیا کرتے تھے۔ جب بعد میں برات نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، پاک و صاف ہے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ آج کے بعد مصطح کو خرچ نہیں دوں گا۔ اللہ نے بڑا بہترین انداز میں حضرت ابو بکر سے سوال کیا، ایک بات کہی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور جو لوگ بزرگی والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے بھی ہے، اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ کسی غریب کو، قریبی رشتہ دار کو، ہجرت کر کے آنے والے کو مدد نہیں کریں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ اور سوال کیا کیا اللہ نے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے؟ یعنی سوال یہ تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو تم دوسروں کو معاف کرو۔ یہ ہے بہت اہم اور قیمتی بات کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ ہم اگر معافی کر لوگوں کے لیے اعلان کریں گے معافی کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری معافی کا اعلان ہوگا۔ اور یہاں پر ایک بہت بنیادی بات یہ بھی یاد رکھیں، دوسرے کی غلطی سے اپنی نیکی نہیں چھوڑنا۔ غلطی تو ان سے ہو گئی تھی، مصطح بن اساثہ رضی اللہ عنہ سے، ان کی نیکی کیا تھی؟ اس کو خرچ دیتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے قسم کھا لیں گے تو اپنی نیکی تو چوک جا رہی ہے نا۔ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتے ہیں، ہم یہ نیکی نہیں کریں گے، آپ کیوں نہیں کرو گے؟ کرو، وہ نیکی بھی کرو اور اللہ سے معافی بھی مانگو اور اس کو بھی معاف کر دو۔ ذرا کلیجہ بڑا ہونا چاہیے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے۔ سوچئے کتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ابو بکر صدیق کو کہ میری بیٹی جو انتہائی پاک و صاف، جس کا نکاح کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نبی کی زوجیت میں اللہ کسی ایسی ویسی عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ اتنی پاکیزہ اور پاکیزہ شخصیت کی، دنیا کی پاکیزہ ترین شخصیت کی بیوی، اس پر الزام لگایا گیا اور میری بیٹی ہے، اور لگانے والا کون؟ جس پر میرا احسان۔ کتنی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ایک پیغام آیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو فوراً ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ بلا یا ربنا، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے۔ اور پھر سے حضرت مصطح کا خرچہ چالو کر دیا، شروع کر دیا، اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ سبحان اللہ، یہ سوچ ہونی چاہیے، یعنی ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا۔ اور سوچیں کہ کیسے کیسی مثالیں اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا تھا، باپ سے جدا کر دیا بیٹے کو، کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکلنے کے بعد بیچ بھی دیے ان کو، اور مصر میں چلے گئے، وہاں پر جا کر بیچ دیا گیا، وہاں عزیز مصر نے خریدا۔ وہاں جب یہ لوگ پہنچے، جب وہ عزیز مصر بن چکے تھے، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیامین نے اگر چوری کیا ہے تو کوئی نہیں
نئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کیا تھا۔ یوسف سے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ بول کس سے رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اس نے چوری کیا تھا، ہم ان کو کیا معلوم کہ یہی یوسف ہے۔ ایسے ایسے الزام، اتنی تکلیفیں، سب کچھ ہونے کے بعد جب وہ وقت آیا کہ وہ بھائی کٹہرے میں کھڑے ہیں اب یوسف کے سامنے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اے میرے بھائیوں جاؤ، اللہ تم کو معاف کرے، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ رب العالمین بہت زیادہ مہربان ہے، مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے، اس سے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہی کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ جب سارے لوگ موجود ہیں، آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر چوکھٹ پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور پوچھا کہ لوگوں کیا جانتے ہو میرے بارے میں، کیا خیال ہے، کیا کروں گا میں تمہارے ساتھ، برسوں ستائے ہو، ظلم و ستم کیے ہو، میرے گھر سے نکلنے پر مجبور کیے ہو، سب کچھ کیے ہو، بولو آج کیا امید ہے؟ کہا کہ آپ سے بہتری کی ہی امید ہے، ابن اخن کریم، ابن اخن کریم، آپ بہترین انسان ہیں، بہترین بھائی ہیں اور بہترین بھتیجے ہیں، آپ سے خیر کی ہی امید ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ سوچئے کوئی اور بادشاہ ہوتا، آج میری قدموں پر ہیں یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، گھر سے نکالے تھے، ہماری جائیداد چھینے تھے، میرے ساتھیوں پر ظلم کیا تھا، عزتیں اچھالی تھی، بدنام کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، چن چن کے بدلہ لیتا۔ کوئی بادشاہ ہوتا تو نسلیں ختم کر دیتا ان کی، لیکن نبی نے کیا پیغام دیا کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے تو تم معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو تم معاف کرو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، غلطیاں بہت ہو چکی ہیں، اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو ہم کو ہمارے گناہوں سے پاک کر دے، اگر یہ چاہتے ہیں تو ایک بڑا بہترین علاج صحیح بخاری کے شارح ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ من کان کثیر الذنوب فلیغتنم مجالست مکانی مصلاح، کہ جو انسان یہ چاہتا ہے، اس کے پاس بہت غلطیاں ہیں، گناہ بہت ہو چکے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو نماز پڑھنے کی جگہ کو لازم پکڑ لے، جہاں نماز پڑھا ہے وہاں پر زیادہ دیر تک رہے۔ کیوں؟ لیستکثر من دعاء الملائکۃ واستغفارہم لہ، تاکہ فرشتوں کی دعا اور ان کی مغفرت کی دعا اس انسان کے لیے اس کو زیادہ مل جائے۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب تک انسان اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ہوتا ہے، جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں سے مطالبہ کرنا پڑتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا، دعائیں کرنا ہمارے لیے، لوگوں سے بولنے کی ضرورت نہیں جی، اللہ کے فرشتے دعا کریں گے۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے اسی جگہ میں رہیں۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے، سلام پھیر دیا تو پیچھے چلے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، غلط ہے یہ۔ جتنی دیر آپ اپنی جگہ میں رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یہ کیوں قیمتی ہے؟ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ کون سی آمین؟ آپ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب امام آمین کہے والضالین کے بعد تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے، اور جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آواز سے مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ چانس تو کبھی کبھی ملتا ہے، امام ظاہر سی بات ہے 3 نمازیں جہری جن میں امام کے پیچھے آپ کو آمین کہنے کی موقع ملتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ جتنی دیر آپ اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھے رہو گے اتنی دیر کنٹینیو مسلسل جو ہے فرشتے آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے لیے بخشش کی دعا فرشتے کریں، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تو اس کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی نماز کی جگہ میں زیادہ دیر تک بیٹھنے کی کوشش کیجئے۔ جلدی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم وہ اذکار جو سنت سے ثابت ہے وہ تو پڑھیں، صبح شام کے اذکار فجر اور عصر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، شام کے اذکار جتنی دیر پڑھیں گے اتنی دیر تو آپ مصلی میں رہیں گے، آپ اپنی دعائیں پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں فرشتوں کی دعا آپ کو مل رہی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان و یقین ہو، اس کی ذات سے ہم نا امید نہ ہو، وہ کبھی بھی اور جب چاہے ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ اگر ہو چکا، غلطی ہو گئی تو فوراً اس سے توبہ کرنا اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنے کی کوشش کرنا۔ تیسری بات یہ ہے
ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے، ہمارے گناہ دھل جائیں، تو فرشتوں کی مغفرت کی دعا ہمارے لیے اس کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں جتنی دیر ہو سکے نماز کے بعد اپنی جگہ پر رہنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مسجد میں روکیں۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہیں، جتنا ہو سکتا ہے مسجد میں رکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے اللہ رب العالمین سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں احساس نصیب فرمائے کہ غلطی اور چوک ہونے کے بعد ہمیں فوراً سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو لوگوں کے لیے پاک و صاف کر دے، دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں سے روکنے والا نہ بنا۔ اللہ ہم کو بھی معاف کرنے کی توفیق دے، جیسے تیری صفت ہے معاف کر دینا، اللہ وہی صفت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔